أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اللہ اللہ پھر سے آمد رمضان ہے ہر سو جس میں معجزن رحمت رحمان ہے اللہ اللہ پھر سے آمد رمضان ہے کھول دیے رب نے جنت کے در بند کیے دوزخ کے در باندھ کر ابلیس کو رب نے کر دیا احسان ہے اللہ اللہ پھر سے آمد رمضان ہے وہ سحریوں افطاریوں کی نور برساتی فضا وہ سحریوں افطاریوں کی نور برساتی فضا اور تلاوت تراوی میں وہ حلاوت گھولتا قرآن ہے تراوی میں وہ حلاوت گھولتا قرآن ہے اللہ اللہ پھر سے آمد رمضان ہے تو حضرات محترم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے آج ماہ مقدس کی استقبال کے حوالے سے گفتگو ہوگی کیونکہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنت مبارکہ بھی ہے رمضان سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے اور صحابہ کرام کو رمضان سے قبل ہی رمضان کی فضیلت بتانا شروع کر دیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور تم بھی تیاری کر لو اور اس رمضان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فضائل اور مناقب بھی بیان فرمایا کرتے تھے رمضان آنے سے پہلے تاکہ لوگوں کے دلوں میں رمضان کی محبت پیدا ہو اور رب کی بندگی کرنے کا ان کے اندر ایک عشق اور جنون پیدا ہو کیونکہ کوئی بھی وقت ہو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے اگرچہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہ بھی ثابت ہے آپ دیکھیے رمضان سے قبل جب رمضان کی تیاری کی جاتی ہے تو اسی طرح آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں موت کی تیاری کی جاتی ہے اور اسی کے حوالے سے کہ یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ جس کے سامنے سب برابر ہیں امیر و فقیر کہ جس کے سامنے سب برابر ہیں امیر و فقیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن اور ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موت کل نفس ذائقۃ الموت اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک ہر چیز کے اس آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لینی چاہیے اسی طرح ماہ مقدس ماہ رمضان وہ برکتوں والا فضیلتوں والا رحمتوں والا مہینہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لینی چاہیے اور اس کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے لوگوں میں اس کی بات بھی پہنچانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اب دیکھیے حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کرام کا اور حضور کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما تستکبرون ما ماذا ھذا یستکبرون کہ سبحان اللہ پھر استقبال کرنے والی ہو تم کہ کتنے شان والی ہو جس کا تم استقبال کرو گے اور پھر آنے والے اس کا استقبال کرو گے یعنی قیامت تک آنے والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی گی جس میں ہم گنہگار بھی شامل ہیں
اب صحابہ کرام میں سے جب انہوں نے سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں جس چیز کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں، ہمیں جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جس کے استقبال میں ہمیں آپ بتا رہے ہیں، تو کیا کسی وحی کا نزول ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ابھی آنے والی ہے جس کا ہم استقبال کریں گے، یا پھر ہم کسی جنگ میں جائیں گے تو کفار کے مقابلے میں ہم لڑیں گے اور پھر ہمیں یہ استقبال کے لیے کوئی انعام ملے گا، کیا ہمیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا، کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں، بلکہ میں تمہیں اس چیز کے لیے بتانے والا ہوں، اس کے استقبال میں بتانے والا ہوں کہ جس کا آج آپ استقبال کر رہے ہو، اور وہ ماہ مقدس ماہ رمضان ہے، اور پھر استقبال آپ کرو گے اور پھر اس کے بعد جو آئیں گے وہ استقبال کریں گے، وہ آپ کا استقبال کریں گے، وہ آپ کا استقبال کریں گے، اور اس میں وہ بھی شامل ہے، بعد میں آنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی، جو صرف میری امت کو عطا کی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو رب کریم نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی، جو حضور علیہ السلام کی امت کو خاص طور پر عطا کی گئی ہیں؟ حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ مقدس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، پہلی رات نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کے اوپر وہ نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ تو پہلی رات کی اتنی فضیلت ہے، تو پھر دیکھیے ایک پورا عشرہ، اس کے بعد پھر دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، اس کی پھر کتنی فضیلت اور رحمت ہوگی۔ اور یہ تو فضیلت ہے پہلی رات کی، اور پھر اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسری وہ چیز ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، آدھا وقت گزر جاتا ہے، اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک ہوا سی آتی ہے، ایک خوشبو سی آتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ وہ کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، وہ اس سے پہلے یہ بھی کسی اور امت کو عطا نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ بھی ماہ مقدس سے پہلے، رمضان شریف سے پہلے، رمضان شریف کے استقبال میں یہ سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں تاکہ اس طرح اس کی تیاری کی جائے۔ اور ایک اور واقعہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر دو صحابی آتے ہیں، دو شخص آتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، دونوں اکٹھے اسلام قبول کریں، اس کے بعد وہ دونوں چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور ایک دوسرے کو کہتے ہو یار تم بہت اچھے ہو یا نیک ہو، تم نمازوں کی بھی احتیاط کرتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے ہو، لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ نیکی میں بہت زیادہ ہے، یہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ اب جیسے آپ نعت خانے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہر محفل میں جاتا ہے، یہ نعت پڑھتا ہے، یہ پورا دن حضور کی ثنا خوانی بیان کرتے رہتے ہیں، نعت میں نہ بھی جائے تو چلتے پھرتے حضور کی ثنا بیان کر رہا ہے، یہ ایک دوسرے کو پتہ ہے۔ اور حاجی صاحب قابل کو پتہ ہے کہ یہ ہر مہینے یہ اہتمام کرتے ہیں، محفل کا اہتمام کرتے ہیں، سارے دوستوں کو بلاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو یہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں یار یہ نیکی میں زیادہ ہے۔ ان دونوں صحابہ میں سے ایک صحابی کو سارے جانتے تھے کہ یہ نیکی میں دوسرے سے بڑھ کر ہے، وہ صدقہ و زکوٰۃ کرنے میں بھی زیادہ ہے، وہ صوم و صلات کا بھی زیادہ پابند ہے پہلے سے، اور وہ صحابہ پہلے سے بڑھ کر ہے، دونوں اسلام اکٹھے قبول کیا، اور ایک ان میں زیادہ ہے، وہ تیز ہے نیکیوں میں، اور پھر وہی جو تیز تھا نیکیوں میں وہی صحابی ایک غزوہ میں شہید بھی ہو جاتا ہے، دوسرا زندہ رہتا ہے، وہ 1 سال اور زندگی پاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ شہید نہیں ہوتا، وہ ویسے وہ وصال فرما جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ وہ ان دونوں کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور ہم تینوں کھڑے ہوئے جنت کے دروازے پر، ایک جنت کا وہ آتا ہے دروگا دربان، وہ آتا ہے پہلے اس ایک کو لے کر جاتا ہے جنت میں کہ جس کا وصال 1 سال بعد ہوتا ہے، جو شہید نہیں ہوتا، جو نیکیوں میں بڑھ کر تھا وہ نہیں، بلکہ دوسرا جو نیکیوں میں کم تھا اور شہید بھی نہیں ہوتا،
حالانکہ شہید کے بارے میں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا جو اعمال صالح ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلی افزائش پاتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. شہید ہونے کے بعد بھی ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، افزائش پاتے رہتے ہیں. اس کے